الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير الرفيق وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق بات چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلانے کا مقصد تھا کہ اپنے محبوب کو اس مقام تک پہنچانا تھا جہاں تک فرشتوں کی رسائی بھی نہ ہو. اسی لیے حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب بیری کے درخت کے پاس گئے، آپ نے وہاں سے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اگر میں ایک پر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی میرے پروں کو جلا کر خاک کر دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے وہ انعامات دکھائے جس کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رنجیدہ رہا کرتے تھے، ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے. یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا. ہمیشہ آپ اپنی امت کے بارے میں پریشان رہا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے اس مقام کو دکھایا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ مقام دکھایا کہ اس مقام کے آپ کی امت کا کیا مقام ہے. اگر آپ کی امت گنہگار ہے، آپ کی امت نافرمانی کر رہی ہے، آپ کی امت بغاوت کر رہی ہے، لیکن اگر امت صحیح دل سے اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اللہ نے اپنی رحمت کا مشاہدہ کروایا. اللہ نے اپنی رحمت کو دکھایا کہ میری رحمت لا محدود ہے. ان رحمتی، اللہ کی رحمت بالکل لا محدود ہے. انسان کے گناہ محدود ہے، انسان کی چیزیں محدود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لا محدود ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. اسی لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں کو مخاطب کیا، اپنے بندوں کو پکارا، کہا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب محتاج ہو. اب بتائیے انسان محتاج ہے کہ نہیں ہے؟
آنکھ میں درد ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، سر میں درد ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، علاج کرا کرا کر اگر ہم تھک گئے پھر ہم کسی مولانا کے پاس جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جا کر دعا کراتے ہیں کہ ہماری بیماری دور ہو جائے۔ ہم خود اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بیماری کو دور کر دیجئے۔ کیوں میرے دوستو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ واللہ الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اللہ تعریف کے لائق ہے، اللہ عظمتوں کے لائق ہے، اللہ کبریائی کے لائق ہے، اللہ بڑائی کے لائق ہے۔ وہ پروردگار جو پوری دنیا کو روزی دینے والا، وہ پروردگار جو پوری دنیا کے اوپر رحمت کی بارش کرنے والا، وہ اللہ بہت بڑا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر کتنی رحمتیں نازل فرمائی، کتنی برکتیں نازل فرمائی، انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ آج ہم جو چاہے وہ کھا سکتے ہیں، جیسا چاہے ویسا پہن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو اپنی حقیقت کو پہچانو، اے لوگو اپنی حقیقت کو پہچانو۔ اگر تم پروردگار کی حقیقت کو نہیں پہچانو گے، اب پروردگار کے سامنے نہیں جھکو گے، اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، اللہ فرماتا ہے ان یشاء یذہبکم، میں تمہاری جگہ میں چاہوں تو تمہیں لے جاؤں، میں چاہوں تو تمہیں مٹا دوں، میں چاہوں تو تمہیں تمہارا نام و نشان ختم کر دوں، کوئی روکنے والا نہیں۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ فرماتا ہے تم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لا کر میں اس جگہ کھڑا کر دوں گا، وہ قوم جو نافرمانی نہیں کرے گی، بغاوت نہیں کرے گی، اللہ کی مان کر زندگی گزارے گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم سب اللہ کی مان کر زندگی گزاریں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ کو یہ کام کرنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، اللہ اس کے اوپر عاجز نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہم سب کو مٹی سے بنایا۔ مٹی کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ مٹی جب تک زمین کے اندر اوپر رہتی ہے تو مٹی اچھی لگتی ہے۔ اگر مٹی کپڑے کے اوپر آ جائے تو ہر انسان مٹی کو جھاڑ دیتا ہے۔ مٹی زمین کے اوپر اچھی لگتی ہے، اور مٹی اگر کپڑے پر آ جائے ہم اس کو جھاڑ کر صاف کرتے ہیں، ہم اس کو کلین کر دیتے ہیں۔ زیادہ گرد و غبار آ گیا تو ہم اس کو دھو دیتے ہیں، لیکن اس کو اپنے بدن پر نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹی زمین پر سجتی ہے۔ اگر جس زمین کے اوپر دلدل ہو، یعنی پاؤں زمین کے اندر دھس جاتے ہوں، ایسی زمین پر کوئی ٹھہرنا پسند نہیں کرتا، کوئی چلنا پسند نہیں کرتا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی کی خاصیت یہ ہوتی ہے وہ پاؤں کے نیچے رہے تو اچھی لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس مٹی سے بنایا ہے۔ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آ جائے، انسان کے اندر عاجزی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور اللہ عاجزی کو پسند فرماتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سر بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سر بلند کر دیتے ہیں، اس کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم فی اعینی صغیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں کے اندر مجھے چھوٹا بنا دیجئے، اللہم فی اعینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیجئے اور مجھے عوام کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں اے اللہ مجھے بڑا بنا دیجئے۔ بتائیے، جب انسان اپنی نگاہ کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، انسان اپنی نگاہ کے اندر اپنی ایکٹیو کو بڑھانے لگے، اپنے ایگو کو بڑھانے لگے، تو اس کو دیکھ کر کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ جب انسان اپنی نگاہ میں چھوٹا ہو جائے گا، لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہو جائے گا، لوگ اس کا اکرام کریں گے، لوگ اس کی عزت کریں گے، لوگ اس کے پاس اپنے مسائل کو لے کر آئیں گے، لوگ اپنے پاس دینی ضرورت کو لے کر آئیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم فی اعینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اس لیے میرے دوستو، تصوف نام ہے، تقوی نام ہے، رنگ کا نہیں، تقوی نام ہے خلاف عادت کام کا نہیں، تقوی نام ہے نماز پڑھنے کا نہیں، سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارنے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارنے کا ہے۔ اسی لیے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت تصوف کیا چیز ہے، تصوف کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، تصوف کا اللہ تقوی کا دوسرا نام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دے، انسان اپنے آپ کو مٹا دے۔ جب انسان اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، انسان اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد اس کے اندر کمالات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام اکابرین کی عمر، ان تمام اکابرین کی قبروں کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جو اکابرین باحیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے دریافت کیا کہ حضرت کا سفر لندن یا امریکہ وغیرہ کا ہوا تھا، تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہم لوگ اپنی مشن کے لیے مال بھی لگاتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، عورت بھی پیش کر دیتے ہیں، یعنی تمام چاروں چیزیں عطا فرماتے ہیں، گھر چاہیے تو گھر لے لو، عورت چاہیے تو عورت لے لو، پیسہ چاہیے تو پیسہ لے لو، لیکن ہمارے مشن کے مطابق، ہمارے اصول کے مطابق کام کرو۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک انسان زندہ ہوتا ہے، ایک انسان مردہ ہوتا ہے۔ زندہ انسان کو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، زندہ انسان کو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، مردہ انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، اسلام زندہ ہے، اسلام کے ماننے والے زندہ ہیں، اسلام کے اوپر عمل کرنے والے زندہ ہیں، اسی لیے اسلام کے ماننے والوں کو نہ مال کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ جائیداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی تمام کی تمام چیزیں خود لے کر نکلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب انسان اپنی میں کو مٹا لیتا ہے، اپنی انا کو مٹا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی کام لیتے ہیں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اکابرین سے، ان بزرگان دین سے اللہ نے کام لیا۔ میرے دوستو، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعوت کے کام کو شروع کرنے کا مقصد کیا تھا؟
دعوت کے کام کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، لوگ اللہ کی طرف آنے والے بن جائیں، لوگ مسجد کی طرف آنے والے بن جائیں، لوگ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے بن جائیں۔ میرے دوستو، جتنی دنیا کے اندر جتنی بھی خانقاہیں چلتی ہیں، جتنے بھی مدارس چلتے ہیں، جتنی بھی دین کے شعبے چلتے ہیں، ہر ایک کا لب لباب ایک ہی ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ اگر دنیا کے اندر جتنے شعبے چلتے ہیں، ہر شعبے والے اپنے شعبے کے اندر جم کر بیٹھ جائیں اور دوسرے شعبے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، دوسری تنظیموں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، بتاؤ کام کے اندر اخلاص کہاں رہا؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا انعام صاحب، حضرت مولانا زکریا صاحب، تمام کے تمام کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس کام سے اللہ کی رضا مطلوب ہے، اس کام سے اللہ کی رضا مطلوب ہے، اس کام سے انسان اپنی میں کو ہٹائے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ جو کروائیں گے میں وہ کروں گا، اللہ جیسے چاہیں گے ویسے میں کروں گا۔ اس لیے انسان اپنی میں کو مٹائے، اپنے نفس کو مٹائے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرے۔ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو مٹانے کی مثال کیسی زندگیوں میں پیش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے اندر سے فرمایا، یعنی عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر جنت کی بشارت دے دی، اپنی زندگی کے اندر جنت کی بشارت دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی امامت ان کے سپرد کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے تمام کے تمام وہ کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دی ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کتنی تڑپ ہے، کتنی فکر ہے، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میری ماں نے جنا ہی نہیں ہوتا، کاش میں کسی ایمان والے کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا تاکہ جانور مجھے کھا لیتے، کاش میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بشارت دی، لیکن پھر بھی آپ اتنا ڈر رہے ہیں، اللہ سے اللہ کا خوف ان کے اندر ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى ابن ابی قحافہ، فرمایا جو شخص چاہے زمین کے اوپر چلتی ہوئی لاش کو دیکھے، جو شخص چاہے زمین کے اوپر چلتی ہوئی لاش کو دیکھے، اسے چاہیے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ جب معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد مکے کے اندر چرچا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا سفر کر آئے، تو ابو جہل یا قریش مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ ابو بکر بتاؤ کوئی ایک دن کے اندر چند لمحوں کے اندر زمین و آسمان کا سفر کر سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ ان کو ہار نظر آ گئی، چلو آج ابو بکر کی اور محمد کی دوستی ٹوٹ جائے گی۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، محمد کہہ رہا ہے کہ میں زمین و آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، میں جنت اور جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، میں ساتوں آسمان پر جا کر آیا ہوں۔ ابو بکر کیا یہ ممکن ہے؟ ابو بکر کیا ممکن ہے؟ جیسے ہی
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، فرمایا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتا رہے ہیں تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر جا کر آئے ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کیسا مٹایا؟ آج شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان کی تیاری میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ شعبان کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب تیاری کرتے تھے، خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو نام آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو کیسا مٹایا؟ ایک مرتبہ کسی جہاد سے مال غنیمت خوب آ گیا، قیدی آ گئے، بہت سارا غنیمت، مال غنیمت کا مال آیا۔ آپ دیکھ کر خوش ہو گئے، آپ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ خوش ہونے کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا، اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ذرا ممبر کے قریب آ جاؤ، ذرا ممبر کے قریب آ جاؤ۔ جب امیر المؤمنین نے خطاب کیا، امیر المؤمنین نے صحابہ کو بلایا، امیر المؤمنین نے ساتھیوں کو بلایا، تمام کے تمام ساتھی ممبر کے قریب ہو گئے، ممبر کے قریب ہو گئے۔ اور پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، کہا کہ عمر تو وہی ہے، یعنی اپنے آپ کو مخاطب فرمایا، دوسروں کو نہیں کہا، دوسروں کے پر انگلی نہیں اٹھائی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مخاطب فرمایا، اے عمر تو وہی عمر ہے، اے عمر تو وہی عمر ہے جس کی ماں خشک گوشت چبایا کرتی تھی، جس کی ماں خشک گوشت چبایا کرتی تھی، سوکھا گوشت چبایا کرتی تھی۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا، جس انسان کی غربت کی یہ حالت ہوا کرتی تھی، وہ سوکھے گوشت کو چبا لیا کرتا تھا، گٹھلی کے بیج کو چوس لیا کرتا تھا، اس کی مثال دی جاتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کر فرما رہے ہیں، اے عمر تو وہی ہے جس کی ماں خشک گوشت چبایا کرتی تھی۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اتر گئے۔ صحابہ پریشان، حضرت عمر رضی اللہ تو یہ کیا کوئی بات نہیں کی، کچھ نہیں کیا، بس یہ کہا کہ اے عمر تو وہی ہے جس کی ماں خشک گوشت چبایا کرتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا، اے عمر آپ نے لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا، لوگوں کو کیوں جمع کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنا علاج کر لیا۔ جب میں نے مال غنیمت کو دیکھا، میں نے بہت ساری جائیداد کو دیکھا، بہت سارے قیدیوں کو دیکھا، میرے دل کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی، عمر تیری کیا شان ہے، عمر تیری کیا شان ہے، تیرے دور کے اتنی فتوحات ہو رہے ہیں، تیرے دور کے مال غنیمت کی بہتات ہے، تیرے دور کے اندر اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ میرے دل کے اندر تھوڑی سی بڑائی آ گئی، میرے دل کے اندر عجب آ گیا۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بیماری کو، اپنی اس عجب کو ختم کر دیا اور صحابہ کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے کہا کہ عمر تو وہی ہے، عمر تو وہی ہے جس کی ماں خشک گوشت چبایا کرتی تھی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب غربت سے کسی اچھے مقام پر پہنچا دے، انسان کو اترانا نہیں چاہیے، انسان کو غرور میں نہیں آنا چاہیے۔ انسان کو عجب اور تکبر بہت بری چیز ہے، عجب اور تکبر بہت بری چیز ہے، انسان کو بچنا چاہیے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ انسان عمل کرتا تھا، چھپا لیا کرتا تھا، انسان صدقہ کرتا تھا، چھپا کر صدقہ کیا کرتا تھا، انسان کوئی نیکی کرتا تھا، کسی کو نہیں بتاتا تھا، چھپ کر کیا کرتا تھا، چھپ کر سب کام کرتا تھا۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ انسان عمل کرتا ہے، بتا دیتا ہے،
انسان عمل کرتا ہے ویڈیو بنا دیتا ہے، انسان کسی کے ہیلپ کرتا ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، فوراً ویڈیو بنا دیتا ہے۔ آج ایک زمانہ وہ آ گیا، انسان ابھی نیکی کا کام کا ارادہ کر رہا ہے لیکن اس کا چرچا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے حج کا ارادہ ہے، میرا فلاں کام ہے، میں سوچ رہا ہوں فلاں بچے کی کفالت کر لوں، میں سوچ رہا ہوں میں یہ کام کر لوں، میں سوچ رہا ہوں میں فلاں کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ ابھی کرتا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے اس کی ایڈورٹائز شروع کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، ایک ساتھی آئے، ایک مولانا کے پاس ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولانا صاحب، کیا میں اپنے نام کے آگے حاجی لگا سکتا ہوں؟ کیا فرمایا؟ کیا میں اپنے نام کے آگے حاجی لگا سکتا ہوں؟ فرمایا کیوں؟ کہا کہ میں ابھی عمرہ کر کے آیا میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں، اس لیے میں اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! انسان اپنے نام کے آگے حاجی لگانے کے لیے عمرہ کر رہا ہے۔ اللہ مولانا صاحب نے فرمایا، نہیں حاجی صاحب، ابھی جب تک آپ حج نہیں کریں گے، جب تک حج کے فریضے کو انجام نہیں دیں گے، حج کے فریضے کو پورا نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اپنے نام کے ساتھ حاجی نہیں لگا سکتے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے مولانا، میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے، انسان عمرہ کر رہا ہے حاجی بننے کے لیے، حج کر رہا ہے اپنا نام حاجی لگانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بتائیے اگر ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر اگر یہ چیز ہوگی کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے زکاتی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے فلاں کہیں، اللہ کی قسم رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ہم نے حج کیا حاجی بننے کے لیے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں نمازی بننے کے لیے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں زکاتی بننے کے لیے، ہم دین کا کام کر رہے ہیں داعی بننے کے لیے، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اگر لوگوں کو دکھلانے کے واسطے اگر ہم کریں گے، اللہ تبارک و تعالی رائی کے دانے کے برابر ثواب نہیں دے گا۔ اس لیے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا، اللہ آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ میرے دوستو، آج دنیا کے حالات دیکھیے، ہر طرف پریشانی ہے، ہر طرف مصیبت ہے۔ آج ہماری حالات ایسے ہو چکے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی اذان کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خود ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ایک قانون اور ایک ملک ایک قانون کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر ایک قانون ہونا چاہیے، پورے ملک کے اندر ایک لا چلنا چاہیے۔ میرے دوستو، اگر اتراکھنڈ کے اندر وہ قانون نافذ ہو چکا ہے، اگر وہ قانون نافذ ہوگا، اس کی وجہ سے ہماری شریعت کے کتنی مداخلت ہوگی۔ ہم اپنی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، ہم اپنے پرسنل لا پر زندگی گزار نہیں سکتے، ہم اپنے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ جیسا قانون حکومت بنائے گی ویسا قانون، اسی قانون کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ضرورت ہے اس بات کی ہم اخلاص، ہر کام کے اخلاص پیدا کریں، استغفار کی کثرت رکھیں، اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں۔ وہ وقت بعید نہیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی وہ موقع اگر لے کر آ جائیں گے، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، ہم چاہیں گے تمہیں اٹھا کر دوسری جگہ لے جائیں گے، ہم چاہیں گے تمہارا نام و نشان ختم کر دیں گے، ہم چاہیں گے تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آ جائیں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اس لیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، انسان
جب تک خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو نہیں بدلتے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم سب اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، علماء کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں، قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن اور حدیث کو سینوں سے لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا، اللہ ہمیں آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ پورے بیان کا خلاصہ یہی ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں، ذکر و اذکار شروع کر دیں، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں۔ اے اللہ 11 مہینے اے اللہ ہم نے اپنی من مانی زندگی گزاری ہے، اے اللہ بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اے اللہ اس مہینے کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم رمضان کی تیاری کرنے میں لگ جائیں اور اخیر میں اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے اندر تکبر، عجب، حسد، بغض سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، تکبر مکن زی نہارے پسر کہ روزے زی دش دش درائی بسر۔ تکبر ہی کی وجہ سے عزازیل کو زمین پر ڈال دیا گیا، تکبر ہی کی وجہ سے عزازیل جو فرشتوں کا استاذ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ تکبر ہی کی وجہ سے انسان کے اوپر بربادی، انسان کے اوپر ہلاکت، انسان کے اوپر ہلاکت آتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں، ایگو سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ اللہ کو اگر خوش کرنے کے لیے کریں گے اللہ دنیا کے اندر بھی ہماری سرخ روئی فرمائے گا، ہمیں کامیاب کرے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہے، حدیث کو اپنے سینے سے لگانا ہے، علماء کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرنا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے، اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے، اللہ آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔